تو یہ جو آپ کی فوج ہے، اس کے جو افسر ہیں، اس کے جو جوان ہیں، یہ تو وہ گلدستہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ابھی مختلف قومی معاملات کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے افواج پاکستان کے ترجمان کی حیثیت سے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی ہی اہم اور ذمہ دارانہ ہے، اور اس گفتگو میں بہت ساری جہتیں موجود ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنی گفتگو میں جو بات کی وہ یہ کہی کہ افواج پاکستان اپنا جو آئینی کردار ہے اور اس کا جو قانونی ذمہ داری ہے، اور حکومت پاکستان اس کو جو ذمہ داریاں عائد کرتی ہے یا سونپتی ہے ان کو پورا کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ افواج پاکستان قومی سطح کے اوپر ملک اور قوم کی خدمت کے لیے بھی ہر وقت سرگرم ہے اور سرگرداں ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے جو سیٹلڈ ایریا ہیں جو بھی ضم ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں دہشت گردی سے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر جو بحالی کے کام ہیں، جو ترقیاتی کام ہیں، ان میں افواج پاکستان کے کردار کی اور خدمات کی ایک انہوں نے تذکرہ کیا، اس کی نشاندہی کی انہوں نے۔ پھر انہوں نے بلوچستان میں کچھ جو ایلیمنٹس ہیں جو گمشدہ لوگوں کے نام کے اوپر دھرنا دیتے ہیں اور ایک طرح کا انریسٹ پیدا کرتے ہیں ملک میں، ان کی بھی بات کی۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ انہوں نے کشمیر پر بھی بات کی، اور آج کے دن کے حوالے سے انہوں نے اس چیز کو آپ کہہ لیں کہ انڈورس کیا، دوبارہ سے اس چیز کا، اس عزم کا دوبارہ سے اظہار کیا کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان ہر طرح سے کشمیری عوام کے جذبہ حریت اور حق خود ارادیت کے ساتھ۔ یہ میں نے آپ کو ایک مختصر سا ایک خلاصہ بتایا ہے۔ ویسے بھی اگر بات کی جائے افواج پاکستان کی، تو افواج پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ ایک فیکٹ اور حقیقت ہے، کہ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں، ریاستی اور غیر ریاستی ادارے آپ کہہ لیں انہیں، یا نجی ادارے کہہ لیں، یا جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں، اگر ان میں سب سے زیادہ جسے ہم کہتے ہیں ڈسپلنڈ اور منظم اور ملکی اور قومی مفادات کے لیے متحرک اور فعال ادارہ جو سا ہے وہ افواج پاکستان کا ادارہ ہے۔ افواج پاکستان کے تینوں آپ کہہ لیں کہ ونگز جو سے ہیں، وہ بے شک پاکستان کی مسلح افواج پاک آرمی ہے، یا وہ ایئر فورس ہے، یا وہ نیول سے متعلقہ لوگ ہیں، سارے ہی اپنے اپنی سطح کے اوپر، اپنی اپنی جگہ کے اوپر بھرپور رول پلے کرتے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے۔ اور یہ ان کی خدمات یہاں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی اگر آپ آگے جا کے دیکھتے ہیں تو تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، سماجی جو ریفارمز ہیں ان کے میدان میں، معاشرے کی ترقی اور بہبود کے حوالے سے افواج پاکستان کی خدمات بہت ہی آؤٹ کلاس، آؤٹ سٹینڈنگ آپ کہہ لیں کہ ان کی خدمات ہیں۔ پھر جہاں پر دہشت گردی سے علاقے متاثر ہوتے ہیں، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے تذکرہ بھی کیا، بے شک وہ کے پی ہو یا بلوچستان ہے یا ملک کا کوئی بھی حصہ ہے، وہاں پر بھی افواج پاکستان کام کر رہی ہیں، بحالی کا کام کر رہی ہیں، اور حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو انشور کرنے کے لیے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے ہر وقت سرگرم، شب و روز کام کر رہی ہیں۔ ہزاروں افواج پاکستان کے افسران اور جوان اپنی زندگیوں کی قربانی دے چکے ہیں اپنے ملک، اپنی ارض مقدس کی حفاظت کے لیے، اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے، ان کی زندگیوں کو پرامن اور مطمئن رکھنے کے لیے۔ پھر افواج پاکستان کا جو ایک رول اور کریکٹر ہے اوورآل نیشنل بلڈنگ میں، کوئی آپ کہہ لیں کہ ایمرجنسی کا وقت ہے، یا کوئی ہنگامی صورتحال ہے، یا قومی سطح کے اوپر کوئی خدمت انجام دینی ہے، پولیو کے ڈراپس ہیں، الیکشن کے دن ہیں، یا دیگر جو معاملات ہیں، جو بڑے قومی پروجیکٹس ہیں، ان کو انشور کرنے کے لیے بھی افواج پاکستان کی جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت ہی ایک آؤٹ سٹینڈ، بہت ہی شاندار خدمات، ان کا تذکرہ کیا لیفٹیننٹ جنرل
احمد شریف چودھری نے. ضرورت اس بات کی، یہ ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں اس وقت، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، جو اپنے جسے کہہ لیں کہ سطحی سے مفادات کے لیے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی حمایت میں اندھا دھند بولنے بلکہ بکواس کرنے کے جنون میں افواج پاکستان تک پر آپ کہہ لیں کہ بکواس کرنے سے اور بات کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، انہیں شرم کرنی چاہیے. افواج پاکستان ہمارا ادارہ، پاکستان کا ادارہ، پاکستان کے دفاع، سلامتی اور استحکام کا ایک استعارہ ہے. نہ صرف دفاع، سلامتی اور استحکام کے لیے بلکہ اکانومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے بھی افواج پاکستان بہت ہی شاندار خدمات انجام دے. جو دفاعی سفارتکاری ہو رہی ہے، جو فوجی سفارتکاری ہو رہی ہے، پھر SIFC کے پلیٹ فارم کے اوپر ملک کے باہر سے جو سرمایہ کاری لانے کا ایک کوشش ہو رہی ہے، ملک کے اندر IT کے میں، سیاحت میں، زراعت میں، صنعت میں، آبی وسائل کو محفوظ کرنے میں، ماحولیات کی جو تبدیلیاں ہیں ان کا مقابلہ کرنے میں جو فوجی قیادت اور افواج پاکستان کا کردار ہے وہ ناقابل فراموش ہے. اس کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. قومی جو تاریخ ہے اس کا ایک سنہری باب. جو لوگ بکواس کرنے والے ہیں انہیں تھوڑا سا شرم کرنی چاہیے. اور یہاں پر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ کتوں کے بھونکنے سے قافلے اپنا راستہ نہیں بدلتے ہیں. اس لیے افواج پاکستان، پاکستان کی قوم، پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کے بالغ نظر اور حب الوطن سیاسی حلقے اور پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ اور شہری جو ہیں انہیں اپنے ترقی کے، استحکام کے، خوشحالی کے، امن کے، سلامتی کے سفر کو کسی صورت نہیں روکنا چاہیے ان چند مٹھی بھر کتوں کے بھونکنے سے جن کا کام ہی یہ ہے کہ دوسروں کا راستہ کھوٹا کیا جائے اور امن کو شر میں بدلے.